فروز پر جلوہ فرما معزز علماء اکرام و حاضرین مجلس، خصوصاً صدر پروگرام جناب محترم حنیف انجم صاحب و ناظم جلسہ جناب محترم توصیف صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، جشن یوم آزادی کے موقع پر، یعنی سوتنترا دیوس کے حسین موقع پر آپ بہترین پروگرام سماعت کر رہے ہیں، اور ہمارے متولی صاحب نے یہ بہترین پروگرام سجایا ہے، اور اس بات کا ثبوت انہوں نے دکھایا ہے کہ ہم ہندوستانی ہیں، اور یوم آزادی 15 اگست کو ہم بھی خوشی مناتے ہیں۔ یہ ہندوستان 2 تاریخوں کا محتاج نہیں ہے، ایک تاریخ تو یہ 15 اگست ہے اور دوسری تاریخ 26 جنوری ہے۔ ان دونوں تاریخوں کو سارے ہندوستان کے باشندے بڑی خوشی کے ساتھ مناتے ہیں، اور سبھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہندوستان سارے ہی لوگوں کا ہے، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہوں، اس کے علاوہ دوسرے مذہب دھرم والے ہوں، سبھی لوگوں کا یہ ہندوستان ہے، اور سبھی لوگوں کے پروجوں کا خون اس مٹی میں شامل ہے۔ لیکن ہم مسلمان اس ہندوستان کی سرزمین سے دلی محبت رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلے جو اس دنیا کے اندر نبی آئے، اور جو ہم سب کے باپ ہیں، جن کو آدم کہا جاتا ہے، وہ کسی اور ملک میں نہیں، اسی ہندوستان میں تشریف لائے۔ پہلا پیغمبر، پہلا نبی، سارے لوگوں کا باپ اسی ہندوستان میں جنت سے چل کر تشریف لایا۔ تو جب ہمارے باپ کو یہ زمین پسند تھی، تو کیا ان کے اولاد کو یہ زمین پسند نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ باپ جو گھر بناتا ہے، جہاں پر زندگی گزارنے کے لیے اپنا آشیانہ تیار کرتا ہے، تو بیٹوں کو اس سے بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ہمارے باپ نے، حضرت آدم نے اس ملک کو پسند کیا، اس میں رہنا پسند کیا، تو ہمیں بھی اس ملک سے بے پناہ محبت ہے۔
اور اسی محبت کا اظہار ہم سب اس مختصر سے پروگرام کی شکل میں کر رہے ہیں۔ حالانکہ ملک تو اور بہت سارے تھے، کہیں بھی آدم آ جاتے، ایران میں آ جاتے، افغانستان میں، ترکستان، امریکہ، دوسری کنٹریز میں آدم اتر جاتے، لیکن نہیں، اسی ہندوستان میں تشریف لائے، اسی ہندوستان کو آپ نے پسند فرمایا۔ اور میرے آقا کی ایک حدیث پاک بھی ہے کہ ہندوستان سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ یہ جملہ ہمارے نبی کہ خدا کے بعد ساری دنیا کے اندر سارے لوگوں میں سب سے زیادہ محبت جس سے ہم کرتے ہیں وہی یہ فرماتا ہے کہ مجھے ہندوستان سے ایمان کی خوشبو آتی ہے، تو پھر ہم اپنے نبی کے فرمان پر عمل کیوں نہیں کریں گے؟ ان کا فرمان ہے اور ہمیں ماننا ہے۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے کہ یہاں پر ہمارے گھر ہیں، ہمارے مکانات ہیں، ہمارے آبا و اجداد ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اس لیے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس لیے بھی محبت کرتے ہیں اس ہندوستان سے کہ سب سے پہلا پیغمبر اسی ہندوستان کے اندر آیا، اور اگر ہمارے نبی نے کسی کے لیے یہ کہا کہ مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے، وہ ایران، افغانستان اور امریکہ یا دوسری کنٹریز کے لیے نہیں کہا، بلکہ اسی ہندوستان کے لیے کہا ہے۔ اسی لیے ہم اس ہندوستان سے سچی پکی محبت کرتے ہیں اور یہ نعرہ لگاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ اتنا پیارا یہ ہمارا وطن ہے، اس سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ اس ہندوستان کی زمین سے ہمارے آقا کو محبت تھی، اس لیے تو غریب نواز کو ہندوستان میں بھیجا، ورنہ تو میرے آقا ان کے خواب میں آ کر یہ کہہ دیتے جاؤ امریکہ چلے جاؤ۔ نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا اے معین الدین جاؤ تم ہندوستان کی زمین پر چلے جاؤ۔ تو آج بھی اجمیر شریف کی دھرتی پر جس کو غریب نواز کہا جاتا ہے، وہاں پر سارے مذہب کے لوگ حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں، اور سب کی آرزو تمنا رہتی ہے کہ میرا یہاں سے کام ہو جائے، کام ہو جائے، اور جو جیسی آرزو لے کر کے جاتا ہے اس کی آرزویں پوری بھی ہوتی ہیں۔ تو میرے آقا نے غریب نواز کو اسی ہندوستان میں بھیجا، اور غریب نواز نے اس ہندوستان کی زمین کو بہت زیادہ پسند فرمایا۔ آپ نے اپنی پوری زندگی اسی ہندوستان کی زمین کے لیے وقف کر دی، ورنہ تو غریب نواز کی یہ زمین پسند نہیں ہوتی تو تھوڑے دن رہنے کے بعد چلے جاتے، لیکن نہیں، بلکہ خواجہ معین الدین چشتی پوری زندگی یہی رہے۔ ایسے ہی مخدوم اشرف جو ایران کا علاقہ چھوڑ کر آئے اور کچھوچا شریف کی زمین کو پسند فرمایا، اور آج بھی اسی ہندوستان کی زمین پر کچھوچا شریف میں حضرت مخدوم اشرف تشریف فرما ہے۔ تو ہمارے بزرگوں جو ہمارے پروج ہیں ان کو اس زمین سے بے پناہ محبت رہی ہے۔ یہ یوم آزادی کا معاملہ کوئی ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں ہو گیا ہو، کوئی فرشتہ آسمان سے اترا اور اس نے لوگوں کے ہاتھ میں تحفہ دے دیا ہو کہ آزاد ہو گیا ہندوستان، ایسا نہیں ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں پیش کی ہیں، تب کہیں جا کر کے یہ ہندوستان جو ہے آزاد ہوا ہے، ایسے ہی آزاد نہیں ہوا ہے۔
ایسے ہی آزاد نہیں ہوا، 90 سال تک مسلسل اس ہندوستان میں لڑائی رہی ہے، تب جا کر کے اس ہندوستان پر ہمارے ہندوستانیوں نے اس پر قبضہ کیا ہے۔ اور جہاں اس ہندوستان کے آزاد کرنے میں ہمارے ہندو بھائیوں میں سر فہرست مہاتما گاندھی کا نام آتا ہے، ایسے ہی مسلمان بھائیوں میں سر فہرست فضل حق خیرآبادی کا بھی نام آتا ہے۔ اس لیے ہندو اور مسلمان اور سکھ دوسرے مذہب کے لوگوں نے مل جل کر کے جو انگریزوں نے اس ہندوستان کے باشندوں کو غلام بنایا تھا، اس غلامی کی زنجیر کو نہ ہندو نے توڑا ہے نہ مسلمان نے توڑا ہے، بلکہ سارے ہندوستانیوں نے مل کر اس زنجیر کو توڑ کر اور 7 سمندر ان گوروں انگریزوں کو بھگا کر کے تب یہ نعرہ لگایا کہ ہندوستان ہمارا ہے۔ اس لیے کوئی آسانی کے ساتھ یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوا، بڑی محنت و مشقت کے ساتھ آزاد ہوا ہے۔ اس ہندوستان میں جو سب سے پہلے لڑائی شروع ہوئی وہ کلکتہ کے اندر فوجیوں نے انگریزوں سے لڑنا شروع کیا، لیکن ان فوجیوں کا ساتھ رعایا نے نہیں دیا، لوگ نہیں آئے ان کے ساتھ میں، فوج تھی اور دوسرے مد مقابل انگریز تھے۔ لیکن یہ معاملہ یہاں تک ختم ہو گیا، اب اس کے آگے بات اور آگے چلی۔ ہر آدمی یہ چاہتا تھا ہندوستان کا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان انگریزوں کے چنگل سے یہ ہندوستان آزاد ہو جائے۔ اچھا، یہ انگریز آئے کیوں تھے؟ اس لیے آئے تھے کہ ہندوستان کی زمین یہ زرخیز زمین ہے، یہاں پر بہترین پیداوار بھی ہوتی ہے، اچھا غلہ بھی ہوتا ہے اور بہترین بزنس بھی چلتا ہے، اور بڑا پیسہ مال دولت ہندوستان کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ وہ اپنا دماغ لگائے، اس ہندوستان کے اندر آئے، انہوں نے سوچا کہ اسی ہندوستان کو جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے اور سارے سیدھے سادے ہندوستانیوں کو غلام بنا لیا جائے۔ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے اپنی غلامی مسلمانوں کو اور ہندوؤں کو، سارے لوگوں کو اپنا غلام بنانا شروع کیا، یہاں تک کہ جو سارے غلے ہندوستان کے اندر زمین میں پیدا ہوتے ہیں، گیہوں دھان وغیرہ یا جو بھی کچھ پیدا ہوتا ہے، اس کو وہ سب اپنے انڈر میں کرتے اور اس کے بعد میں پھر زیادہ قیمت کے بدلے میں بیچاروں کو، غریبوں کو دیا کرتے تھے۔ تو کوئی غریب ہوتا خرید بھی نہیں پاتا تھا، بھوکے رہنا شروع کر دیا تھا لوگوں نے۔ لیکن جب دیکھا کہ یہ تو پورے ہمارے ملک پر قبضہ کر چکے ہیں، تب اس لڑائی کا آغاز ہوا تھا۔ ہر ہندوستانی چاہتا تھا کہ جنگ کیسے شروع ہو، کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ لیکن دہلی کی جامع مسجد میں اگر کسی نے تقریر کر کے سارے لوگوں کو ابھارا ہے، وہ کسی اور ذات کا نام نہیں ہے، اسے فضل حق خیرآبادی کہا جاتا ہے۔ جہاں پر چند لوگ تھے، اس سے پہلے کوئی لڑنے کے لیے تیار نہیں، لیکن جب تقریر کی ہے فضل حق خیرآبادی نے تو 90,000 لوگوں کا مجمع، اس وقت بادشاہ شاہ ظفر موجود تھا، اس کے جھنڈے سائے تلے سب جمع ہو گئے اور کہنے کے لیے تیار ہو گئے، چلو ہم اپنے جان کی قربانی کے لیے ہندوستان کے دینے کے لیے تیار ہیں۔ ابھارا کس نے؟ فضل حق خیرآبادی نے ابھارا ہے۔ اس وقت ایک تقریر سے 90,000 لوگ جمع ہو گئے تھے، 90,000۔ اس کے بعد میں پھر فضل حق خیرآبادی نے ایک فتویٰ دیا تھا اور اس میں لکھا تھا کہ میں ہندوستان کے خاطر اور اس ہندوستان میں جو انگریز باہر سے آئے ہیں ان کو بھگانے کے خاطر ہمیشہ لڑتا رہوں گا اور اپنی جان قربان کر دوں گا۔ ایک مرتبہ آپ کو اس کے بعد اس فتوے کے بعد میں کورٹ میں پیش کیا گیا، اور کورٹ میں پیش کرنے کے بعد جب آپ جج کے سامنے بیٹھے تو جو جج اسٹیج کرسی پر بیٹھا تھا وہ آپ کا ہی اسٹوڈنٹ تھا، آپ کا ہی شاگرد تھا۔ تو اس نے دیکھا کہ یہ میرے استاد ہیں، اس نے اٹھ کر کے کان میں کہا تھا، اے
فضل حق آپ تو میرے استاد ہو، تم نے جو فتویٰ دیا ہے انگریزوں کے خلاف اس کو بدل دو، یہیں پہ اعلان کر دو، آپ جو ہے ساری سزاؤں سے، جیل کی کالے پانی کی سزاؤں سے بچ جاؤ گے۔ کان میں اٹھ کر کے کہا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ استاد شاگرد کو اپنے استاذ کا خیال آ ہی جاتا ہے، لیکن اس کے بعد میں پھر کہا چلو بیٹھو، بٹھایا سامنے کرسی پر، پھر اس نے کہا کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ کہو کہ تمہارا یہ فتویٰ ہے، تم نے انگریزوں کو خلاف دیا ہے۔ تو فضل حق خیر آبادی نے، اس کے اسٹوڈنٹ جو جج تھا، اس نے یہ کہا تھا فتویٰ چینج کر دینا، بدل دینا، کان میں کہا تھا۔ فضل حق خیر آبادی کو کھڑا کیا، کرسی سے کھڑے ہوئے، سینہ تان کر کے کھڑے ہوئے، اس نے پوچھا بتاؤ تم نے ہی فتویٰ دیا ہے؟ فضل حق خیر آبادی نے اپنے ہاتھ کو بلند کر کے یہ کہا کہ ہاں میں نے ہی انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا ہے، اور جو میں نے فتویٰ دے دیا ہے اس پر میں آج بھی قائم ہوں، اور جب تک میری زندگی رہے گی قائم رہوں گا۔ انگریزوں سے کل بھی ان کے مخالف تھا، آج بھی مخالف ہوں، کل بھی لڑنے کے لیے تیار تھا اور آج بھی لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے یہ فضل حق خیر آبادی؟ نہیں چینج کیا اپنا فتویٰ، اس کے بعد میں آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا، سزائیں آپ کو دی گئیں، کیا کیا آپ کے ساتھ نہیں ہوا۔ ایسی دوسرے لوگ جو ہمارے ہندو مذہب کے ہیں، ایسی مسلمانوں میں مفتی کفایت اللہ کافی ہیں، مولانا لیاقت ہیں، مولانا عنایت ہیں، اس کے علاوہ احمد اللہ شاہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس ہندوستان کی خاطر جو ہے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے۔ ہمارے ہی مراد آباد کے رہنے والے مفتی کفایت اللہ کافی، جن کی شاعری کو اعلیٰ حضرت پسند فرماتے تھے اور کہتے تھے مجھے صرف دو لوگوں کی شاعری پسند آتی ہے، ایک تو علامہ حسن استاذ زمن اور دوسرے مفتی کفایت اللہ کافی، اس کے علاوہ کسی کی شاعری کو نہ سنتے تھے۔ اور وہ مفتی کفایت اللہ کافی وہ بھی انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اور فتویٰ جب آپ نے دیا انگریزوں نے آپ پر بھی ظلم و تشدد کی بارشیں کرنا شروع کی، لیکن مفتی کفایت اللہ کافی اپنے فتوے پر قائم رہے، یہاں تک کہ 2 دن کا وقت دیا گیا تھا، تیسرے دن آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے تیار کر دیا تھا، لیکن مفتی کفایت اللہ کافی اپنے فتوے پر قائم ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے اس پر قائم تھا اور قائم رہوں گا، لیکن اس کے بعد میں آپ کو جو ہے آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکانے کے لیے لایا گیا۔ اس سے قبل کسی نے کہا تھا بتاؤ آپ کی کیا خواہش ہے؟ اب تو آپ کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے گا، بتاؤ آخری خواہش کیا ہے؟ مفتی کفایت اللہ کافی نے یہ نہیں کہا تھا کہ میری بیوی بچوں کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا تھا کہ ہمارے ہندوستانیوں کا خیال رکھنا، یہ نہیں کہا تھا ہمارے خاندان رشتہ دار والوں کا خیال رکھنا، بلکہ یہ کہا تھا اعلیٰ مفتی کفایت اللہ کافی نے ایک کاغذ طلب کیا تھا اور ایک قلم طلب کیا تھا، اور اس کے بعد میں ایک نعت پاک لکھنا شروع کی تھی۔ وہ نعت پاک کیا ہے؟ وہ نعت پاک آپ نے لکھنا شروع کی اور کہنے لگے نہ چمن رہ جائے گا، مفتی کفایت اللہ کافی نے کہا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ یہ مفتی کفایت اللہ کافی نے پھانسی کے پھندے پر جانے سے پہلے ان اشعار کو پڑھا تھا اور کہا تھا کہ ہندوستان کے لیے ہم اپنی بھی جان دے سکتے ہیں اور اپنے سارے خاندان والوں کی بھی جان دے سکتے ہیں۔ اس لیے اس ہندوستان کو سارے لوگوں نے انگریزوں کے چنگل سے آزاد کیا۔ 1947 میں یہ ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہو
گیا. اب سکون کی سانس لینا یہاں کے لوگوں نے شروع کر دی اور اس وقت لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں اپنی جان کی قربانیاں دی ہیں, لاکھوں کی تعداد میں. اور کوئی آسان نہیں ہے جان کی قربانی دینا. کھانا پینا ان کو کچھ وقت پر نہیں ملتا تھا, لیکن ان کو آنے والی نسلوں کا خیال تھا, ہم سب کا خیال تھا. اگر وہی سوتے ہوئے ایسی زندگی گزار دیتے تو آج ہم بھی انہی انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے ہوتے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ انگریزوں کے چنگل سے ہمارے پروجوں کی صدقے میں اللہ نے ہم کو ان سے آزاد کیا اور ہم آزادی کے ساتھ اس ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں. کوئی بھی ہندوستانی ہو, کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, ہم سب سے پیار اور محبت کرتے ہیں. ہم کسی بھی مذہب پر انگلی نہیں اٹھاتے, کسی بھی مذہبی معاملے پر انگلی نہیں اٹھاتے. سب کا ہم عزت اور ادب و احترام کرتے ہیں اور اس زمین سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہمارے خواجہ معین الدین چشتی نے کی ہے, جتنی محبت مخدوم اشرف نے کی ہے, جتنی محبت بابا تاج الدین نے کی ہے, جتنی محبت ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کی ہے. اتنی محبت کرتے ہیں جتنی محبت ہمارے بزرگوں نے اس دیش سے کی ہے. جو اس دیش سے محبت نہیں کر سکتا تو گویا کہ وہ ایسا ہے جیسے اپنے نبی کے فرمان پر عمل ہی نہیں کرتا. جب نبی نے فرما دیا مجھے اس دیش سے ایمان کی خوشبو آتی ہے تو نبی کے فرمان کو تو ماننا پڑے گا. اس لیے اس زمین سے ہم ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم تو اپنے آپ میں یہ کہتے ہیں کہ ہم جیسی محبت کرتے ہیں ویسی محبت اس ہندوستان سے کوئی نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر اقبال نے ساری دنیا کو اپنی نظروں کے سامنے رکھ کر کے یہ کہا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. جب سارے جہاں کو بولا جاتا ہے تو پوری دنیا آ جاتی ہے. تو ہندوستان کو ساری دنیا سے اچھا اگر کسی نے بتایا ہے تو وہی مسلمانوں کا رہنما ڈاکٹر اقبال ہے, اس نے یہ بتایا ہے. اس لیے ہم اس دیش سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب کو محبت کرنا بھی چاہیے. اور ہم سب اس دیش میں رہنے والے سارے لوگوں کا مان سمان کرتے ہیں. یہی ہمارا مذہب اسلام ہم کو سکھاتا ہے. ہمارا مذہب شانتی کا مذہب ہے. ہم جھنڈا ترنگا بھی لہراتے ہیں. اور میں نے ایک ترنگے کے تعلق سے پوسٹ بھی وائرل کی ہے کہ اس میں 3 رنگ ہیں اور اس کے علاوہ جو بیچ میں گول پہیا ہے اس میں 24 لکیریں ہیں. ان 24 لکیر کا ایک مطلب میں نے بتایا ہے. اور جو 3 رنگ ہیں, ایک کیسریا, ایک سفید اور ایک ہرا, ان تینوں رنگوں کا بھی میں نے معنی بتائے ہیں. آپ اس کو گروپ پر پڑھیں اور سمجھیں کہ جھنڈا ترنگا کوئی آسانی کے ساتھ ایسے نہیں ہے مشین سے سل دیا ایک دن میں تیار ہو گیا. اسے بھی بہت زیادہ سال لگے ہیں. ایک تاریخ میں نے پڑھا کہ 26 سال کچھ مہینے اس کو بنانے میں لگے ہیں. تو یہ ترنگا کوئی آسانی کے ساتھ نہیں بن گیا. اس کا بھی ہم مان سمان کرتے ہیں, اس کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں. اس کے بھی قانون ہے. اس کو ہم نالی میں پھینکیں گے تو ہم کو سزا مل سکتی ہے. اس کا تکیہ بنا کر کے نہیں سو سکتے, اس کی چادر بنا کر ہم اس پر لیٹ نہیں سکتے. اس کا مان سمان, اس کی عزت ادب و احترام ہم سب کرتے ہیں. یہی ہمارے ہندوستانیوں کی پہچان ہے. یہ ہمارے مسلمان جو ہمارے پوروجوں نے ہم کو سکھایا ہے, یہی سب کا معاملہ ہے اور سبھی کا یہی نظریہ ہے. بس ہم آخر میں یہی کہتے ہیں ہندوستان زندہ باد, ہندوستان پائندہ باد. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.